حاجی اللہ دتا جاوید صاحب مرحوم و مغفور کو مغفرت کاملہ اور بلندی درجات عطا فرمائے۔ ان کے وصال سے اہل خاندان کے دلوں پر جو جدائی کا زخم لگا ہے اللہ پاک صبر کا مرہم عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت گفتگو حضرت علامہ نواز بشیر جلالی صاحب فرما رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب میں علامہ ندیم بشیر صاحب زیدہ شرفہ کی عیادت کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا۔ جب یہ پہلی دفعہ بیمار ہوئے تو ان کے والد گرامی کا چہرہ آج بھی میرے سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے 2-3 دفعہ جس انداز کے ساتھ مجھے کہا کہ دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو صحت دے، مجھے یوں لگتا تھا کہ آج یہ باپ اپنے بیٹے کی محبت میں پگھل رہا ہے اور اس مقام پہ کھڑا ہے کہ اگر مجھے اپنا سب کچھ بیچنا پڑے، اپنی جان لٹانی پڑے، میں لٹا دوں گا، لیکن اپنے بیٹے کے علاج میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح 2-3 دفعہ انہوں نے مجھے جب میں عیادت کر کے واپس نکل رہا تھا محبت میں ڈوب کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے کو کہا کہ مجھے ظہیر الدین بابر کا وہ واقعہ یاد آیا۔ ہمایوں بیمار تھا تو ظہیر الدین بابر دلی کے تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ، وہ اپنے بیٹے کی چارپائی کے گرد پھر رہا ہے بے چینی سے اور دعا کر رہا ہے پروردگار میں اپنے بیٹے کی صحت کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہوں، بے شک مجھے اٹھا لے لیکن میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما دے۔ ماں باپ اپنے آپ سے بڑھ کے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میں نے اس کا منظر حاجی اللہ دتا صاحب کی ان کے چہرے پہ اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج وہ دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ان کی اولاد انہوں نے بھی محبت اور خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ نیک اولاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے خاص نعمت ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات تمام اہل خاندان کو، ملک محمد وسیم صاحب، ملک ہارون صاحب، دیگر اہل خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو دکھ کی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی سے تعزیت کرتا ہے اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ تعزیت تو ہم اپنے مسلمان بھائی سے کر رہے ہیں، اس کا دکھ بانٹ رہے ہیں، حوصلہ دلا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، لیکن اپنی روح کے لیے جنتی لباس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تعزیت کرنا یہ حضور کی سنت بھی ہے اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا دکھ بانٹتا ہے، غم کی گھڑی میں اسے حوصلہ دلاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعزیت کرنے والے کو جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ اور الکامل للمبرد کی حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے تعزیت کرنے کا انداز سکھایا ہے کہ کس طرح تعزیت کرو۔ تعزوا عن مصائبکم بی، فرمایا جب آپس میں ایک دوسرے سے تعزیت کرو تو میرا ذکر کر کے تعزیت کرو۔ یہ جو لفظ بی آیا ہے اس کی مختلف تشریحات شارحین حدیث نے کی ہیں۔ پہلی تشریح تو یہ ہے حضور کے ذکر میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا ذکر کر کے تعزیت کرو، غم زدہ شخص کے دل سے غم دور ہو جائے گا، اسے سکون مل جائے گا۔ ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے۔
دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام۔ اس لیے ہم ان محفلوں میں درود شریف پڑھتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں کہ حضور کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، غم دور ہوتے ہیں۔ دوسری تشریح اس حدیث پاک کی، تعزوا عن مصائبکم بی، فرمایا جب آپس میں ایک دوسرے سے تعزیت کرو تو میری سیرت بیان کر کے تعزیت کرو۔ کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، اس سے تعزیت کر رہے ہو تو میرا ذکر کرو کہ حضور اللہ کے نبی تاجدار ختم نبوت، آپ تو ابھی والدہ کے بطن مبارک میں تھے جب آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ کسی کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس سے تعزیت کر رہے ہو تو پھر بھی حضور کا ذکر کرو کہ ماں کی جدائی کا غم آپ نے 6 سال کی عمر پاک میں دیکھا ہے۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس سے تعزیت کر رہے ہو تو پھر بھی حضور کی سیرت بیان کرو۔ 3 رسول زادوں کی جدائی کا غم تو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے۔ کسی کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، باپ سے تعزیت کر رہے ہو تو پھر بھی حضور کا ذکر کرو کہ 3 شہزادیوں کی جدائی کا غم تو حضور نے دیکھا ہے، اور 4تھی شہزادی کا وصال تو حضور کے وصال پاک کے بعد ہوا ہے۔ کون باپ ایسا ہے جس کے سامنے 6 اولادیں فوت ہوں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، 6 اولادوں کی جدائی کا غم اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، اور پھر بھی بحسن و خوبی فرض منصبی ادا فرما رہے ہیں۔ یہاں تو ایک اولاد، ایک بیٹا یا بیٹی فوت ہو، والدین روگ لگا لیتے ہیں، اور وہاں 6 اولادوں کی جدائی کا غم ہمارے آقا کریم نے دیکھا ہے، اور پھر بھی بحسن و خوبی فرض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا تعزوا عن مصائبکم بی، جب آپس میں ایک دوسرے سے تعزیت کرو تو میری سیرت بیان کر کے تعزیت کرو۔ جن دکھوں سے تم گزر رہے ہو اللہ کے نبی بھی ان دکھوں سے گزرے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دکھ کی گھڑی میں رد عمل کیا ہونا چاہیے، طرز عمل کیا ہونا چاہیے، حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو۔ جناب ابراہیم کا لاشا گود میں ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں ابراہیم تیری جدائی میں دل غم زدہ ہے، آنکھیں بہ رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، جس میں تقدیر الہی کا شکوہ پایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھ کی گھڑی میں اپنی زبان پہ قابو رکھنا، شدت غم میں یا شدت گریہ کے لمحے میں کوئی ایسا لفظ نہ زبان سے نکالنا جس میں تقدیر کا شکوہ پایا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا خوبصورت نمونہ قائم فرمایا ہے۔ دکھ کی گھڑی میں بھی رب کی بندگی کا رشتہ نہ ٹوٹنے دینا، رب سے بندگی کا رشتہ مضبوط رکھنا۔ 2 تشریحات میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی تعزوا عن مصائبکم بی۔ تیسری تشریح اس لفظ بی کی یہ ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے تعزیت کرو تو میرے ساتھ بھی تعزیت کرو، اس لیے کہ امتی کا غم مجھے بھی محسوس ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، غم کی گھڑی میں اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا۔ جب امتی دکھ سے گزرتا ہے حضور کی خاص نگاہ کرم اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، امتی دکھ سے گزر رہا ہے، حضور کی خاص نظر کرم اس کے شامل حال ہوتی۔ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہے۔ گنہگار گھبرائے کہ اب کون ہے ہمارا، تو سرکار بولے کہ ہم کس لیے ہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم اکیلے ہو گئے، حضور ہمارے ساتھ ہیں۔
تعزیت کے حوالے سے دو چیزیں میں نے بیان کی، ایک تو تعزیت کی فضیلت اور دوسرا تعزیت کرنے کا انداز۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، تعزیت کے 3 دن ہیں، فاتحہ خوانی، ایصال ثواب، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، پورا سال جب چاہیں فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ دعائے مغفرت کے لیے دنوں کی کوئی پابندی نہیں، لیکن تعزیت کے لیے 3 دن ہیں۔ یہ 3 دن کیوں بیان کیے؟ خامند فوت ہو جائے تو بیوی 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی اور وہ ان چیزوں کی پابندی کرے گی، لیکن دوسرے رشتوں کے لیے سوگ کتنے دن ہے؟ سوگ کے لیے کتنے دن رکھے گئے؟ اس لیے کہ کہیں آپ سوگ کو روگ نہ بنا لیں، اور اگر سوگ کو روگ بنا لیں گے تو پھر اعضاء شل ہو جائیں گے، صلاحیتیں متاثر ہوں گی، فرائض منصبی ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سوگ کو روگ بنانے کی اجازت نہیں دی، 3 دن تک سوگ کی اجازت۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، 3 دن گزر گئے، 4تھا دن آیا، انہوں نے کپڑے بدلے، عطر لگایا، سرما استعمال کیا۔ ایک عرب خاتون نے کہا ام عطیہ تیرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، تو کیا بیٹے کی جدائی کا غم صرف 3 دن ہی تھا؟ تو حضرت ام عطیہ نے کہا اولاد کی جدائی کا غم تو ماں باپ کے دلوں سے ساری عمر نہیں نکلتا، پر مجھے یہ بتاؤ میں بیٹے کی جدائی کا غم دیکھوں یا اللہ کے نبی کا حکم دیکھوں؟ بیٹا بڑا پیارا ہے پر حضور سے زیادہ پیارا۔ انہوں نے 3 دن حضرت ام عطیہ نے 3 دن گزرنے کے بعد لباس بدل کے عطر لگا کے دنیا کو بتا دیا ہمیں اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی روحانی ماں، آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، 3 دن گزر گئے، 4تھا دن آیا، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی لباس بدلا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا والد تو مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، کیا اس سردار کی جدائی کا غم صرف 3 دن ہی کرنا تھا؟ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا باپ بڑا پیارا ہے پر حضور کے حکم سے زیادہ پیارا نہیں ہے، ہمیں باپ سے بڑھ کے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے حضرت ام المومنین کی اور حضرت ام عطیہ کی اس لیے سنائی کہ سوگ کو روگ نہ بنایا جائے۔ اس پر بھی صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، 3 دن گزر جائیں، بعض حدیثوں میں ہے 4تھے دن، بعض میں ہے 3رے دن، میرے آقا کریم ایک صحابی جنہیں رجم کیا گیا، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ان کے وصال کے بعد 3رے دن یا 4تھے دن، وہاں پہلے سے کچھ صحابہ موجود تھے، آپ نے فرمایا اپنے مرحوم بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، پھر حضور نے دعا کروائی اور صحابہ اس دعا میں شامل ہوئے۔ آج ہم اس سنت کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وصال کے بعد 3رے دن یا 4تھے دن اجتماعی طور پہ دعائے مغفرت کرنا یہ رواج نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کے عمل پاک سے ثابت ہے۔ ہم تو حضور کی ادا کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ماعز اسلمی کے گھر حضور تشریف لے گئے اور فرمایا اپنے مرحوم بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ ہم سب بھی یہاں دعائے مغفرت کرنے، ایصال ثواب کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اکٹھے ہو کر کسی دنیا دار کے گھر چلے جائیں، اس قدر علماء، میرے دائیں بائیں علماء کی کہکشاں سجی ہے، حفاظ، قراء، علماء، خطباء،
سفید داڑھیوں والے بزرگ، معززین علاقہ، سادات، اتنے لوگ اکٹھے ہو کر کسی دنیا دار کے گھر چلے جائیں، اس سے کچھ مانگیں، وہ دنیا دار بخیل بھی ہو لیکن اتنے لوگ اکٹھے ہو کے چلے جائیں وہ خالی نہیں لوٹائے گا، کچھ نہ کچھ۔ اتنے لوگ اکٹھے ہو کے کسی دنیا دار کے گھر چلے جائیں وہ خالی نہیں لوٹاتا، کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ ہم سارے اکٹھے ہو کے کسی دنیا دار کے گھر نہیں آئے، رحمان کے گھر آئے ہیں، رحیم کے دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ وہ جو مانگے بغیر ہی عطا کرتا ہے، آج تو ہم مانگنے آئے ہوئے ہیں اور اکٹھے ہو کے مانگنے آئے ہیں۔ حدیث پاک ہے 2 ہاتھ پھیلائے جائیں اللہ کی رحمت کو پیار آتا ہے، جہاں 2 ہاتھ پھیلائے جائیں وہاں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جہاں سینکڑوں ہاتھ پھیلائے جائیں، آج سینکڑوں ہاتھ پھیلائے جائیں گے۔ اس لیے یقین کے ساتھ بیٹھے کہ جب یہ دعا ہوگی تو نہ صرف حاجی اللہ دتا صاحب مرحوم و مغفور کو رحمتیں، مغفرتیں اور بخششیں ملیں گی، بلکہ ہم بھی اپنی جھولی بخشش کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ ایصال ثواب کرنے، دعائے مغفرت کرنے کے دلائل ایک الگ مضمون ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس طرف نہیں جا رہا، صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اس دعا کا فائدہ ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا بھی مومن ہو، جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ بھی مومن ہو۔ اگر جانبین میں سے کوئی ایک مومن نہیں، پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایمان کی وجہ سے فائدہ ملتا ہے۔ اگر بندے کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا ہے، نماز جنازہ میں 40 صفحے ہو جائیں، میت کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم دنیا سے ایمان لے کے جائیں۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا۔ فکر کرنی چاہیے ایمان پر خاتمے کی۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ جو خزانہ حفاظت سے رکھا جائے اسے ڈاکوؤں سے بچا لیا جاتا ہے، اور جس کی پرواہ نہ کی جائے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جب 13ویں صدی شروع ہوئی، پہلی فجر پہ خواجہ نور محمد مہاروی تشریف لائے، رو رہے تھے، حجرے میں گئے، رو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی عرض کرتے ہیں حضور کیا سبب ہے، آج آپ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، مسلسل رو رہے ہیں؟ فرمایا جب یہ 13ویں صدی شروع ہوئی، پہلی رات خواب میں نے دیکھا ہے، انسانوں کا قافلہ جا رہا ہے اور کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، لوگ تیزی سے اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جب 1000 بندہ مرے گا تو ان میں مومن ایک ہی ہوگا، 999 کفر پہ مریں گے۔ یہ سن کے میں رو رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں یا اللہ حضور کی امت پہ کرم فرما۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی رونے لگے، عرض کیا حضور جب وہ مشکل وقت فتنوں کا دور آ جائے، یہ آج سے 250 سال پہلے کی بات میں سنا رہا ہوں، جب 13ویں صدی شروع ہوئی تھی، پہلے اشرے کی بات سنا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے عرض کیا حضور جب وہ مشکل وقت فتنوں کا دور آ جائے کہ 1000 بندوں میں ایک مومن اور 999 کفر پہ مرے، اس دور میں ہم اپنا ایمان کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں جو حضور پہ درود پڑھتا رہے گا وہ بھی بچ جائے گا، اور جو بزرگوں سے جڑا رہے گا وہ بھی بچ جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں آج ہیں تو اہل سنت و جماعت میں ہیں۔ درود شریف ہماری پہچان بھی ہے اور بزرگوں کے ساتھ بھی ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر بزرگوں سے جڑے رہیں گے تو فتنوں سے بچ جائیں گے، ورنہ فتنوں کا دور ایسا ہے کہ صبح کو کسی کا عقیدہ ایمان والا ہوتا ہے، شام کے وقت وسوسوں میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ایمان چاہتے ہیں تو بزرگوں سے جڑے رہیں۔
आला हजरत ने क्या खूब लिखा, आपके उर्स का महीना है तो वो शेर मुझे याद आ रहा है। दिन लहव में खोना तुझे, शब भर ऐश में सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर खुदा का खौफ दिल में हो और हजूर का सामना करने से हया आए कि मैं हजूर के सामने जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, अगर ये शर्म दिल में हो तो जिंदगी तकवा से मुज़य्यन हो जाए। माँ ने बेटे को बाल्टी दी, जाओ दुकान से दूध लेके आओ, पैसे दिए, खाली बाल्टी बच्चे के हाथ में है। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, खाली बाल्टी लेके बाजार जाएं तो आराम से चलते हैं। बच्चा उछल रहा था और बाल्टी को घुमा रहा था, खेलते हुए जा रहा था। बच्चा था, खाली बाल्टी हाथ में थी, बाल्टी घुमाते हुए जा रहा है। दोधी की दुकान पे जाके बाल्टी रखी, पैसे दिए, दोधी ने दूध डाल दिया। अब बाल्टी पकड़ के बच्चा घर की तरफ आ रहा है। बच्चा था, भरे हुए बर्तन और खाली बर्तन में फर्क करना नहीं था जानता। उसको ये नहीं था ख्याल रहा कि अब ये पहले वाली बाल्टी नहीं, वो खाली थी, ये भरी हुई है। वो बच्चा था, आते हुए उछलते हुए बाल्टी के साथ खेल रहा था, वापसी पे भी उछलने लगा, बाल्टी से खेलने लगा। जो ही वापसी पे पहली दफा ही उछला ना और बाल्टी को घुमाया, तवाज़ुन बरकरार ना रख सका, बाल्टी हाथ से छूट गई, सारा दूध जमीन पे गिर पड़ा। बच्चा बैठ के रोने लगा। खाली बर्तन और भरे हुए बर्तन में फर्क करना चाहिए या नहीं? आप जितने बैठे हैं ना, मेरा ईमान है आप खाली नहीं हैं। खाली तो वो काफिर हैं जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ते। जो भी कलमा गो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी सहीहुल अकीदा मुसलमान है वो खाली, उसके सीने में नूर है। इसलिए उनकी रीस ना करें जो खाली हैं कि हम उनकी तरह तरक्कियां करें, हम उनकी तरह जिंदगी गुजारें। वो तो खाली हैं, आप नूर से भरे हुए हैं, ईमान वाले। अब बच्चे ने खाली बर्तन और भरे हुए बर्तन में फर्क नहीं किया, उछला, बाल्टी को घुमाया, बाल्टी हाथ से छूट गई, दूध गिर गया, बैठ के रोने लगा। एक बुजुर्ग पास से गुजरे, उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने सारा वाकया सुनाया और कहता है माँ का सामना करने से शर्म आ रही है। माँ क्या कहेगी, पैसे भी जाया किए, दूध भी नहीं लेके आया। माँ का सामना करने से शर्म आ रही है, माँ का सामना करने से। बुजुर्ग बैठ के रोने लगे। बच्चा थोड़ा रो रहा था, बाबा जी ज्यादा रोने लगे। गुजरने वालों ने कहा बच्चा तो रो रहा है कि उसका दूध गिर गया है, बाबा जी आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं, मुझे इस बच्चे पे रश्क आ रहा है, ये मुझसे बेहतर है 100-200 का दूध जाया करके माँ का सामना करने से शर्मसार है, और मैं 60 साल जिंदगी जाया करके रब के सामने जाने से शर्म ही नहीं महसूस कर रहा। मुझसे तो ये बच्चा बेहतर है। दूध कितना एक जाया होगा, 100 रुपए का, 200 का, 300 का। ये थोड़ा सा नुकसान करके माँ के सामने जाने से शर्मा रहा है, और मैं 60 साल जिंदगी जाया करके अल्लाह और उसके रसूल के सामने जाने से शर्मसार ही नहीं। आला हजरत ने लिखा अगर वो शर्म आ जाए तो फिर जिंदगी तकवा से मुज़य्यन हो जाए। दिन लहव में खोना तुझे, शब भर ऐश में सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह ताला इस दौर के फितनों से हमें महफूज रखें, बुजुर्गों से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझे नहीं याद मैं कितनी दफा इस मस्जिद में हाजिर हुआ हूं, लेकिन मैं जब भी इस मस्जिद में हाजिर हुआ हूं, कभी सबोर शरीफ की मस्जिद समझ के इसमें नहीं आया, बल्कि जब भी आया हूं मुझे यहां से चूरा शरीफ की ही खुशबू आई है। कोई अल्लाह का वली यहां से गुजर के गया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने फियूजुल हरमैन में लिखा है अल्लाह का वली जहां बैठ के इबादत करे, वली वहां से गुजर जाए, चला जाए,
کچھ دیر بیٹھ کے عبادت کی ہے، پھر آگے چلا گیا ہے، جہاں بیٹھ کے ولی نے ذکر کیا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور حضرت ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں لکھا ہے، حدیث پاک بیان کی ہے کہ رات کا وقت ہو، قافلہ چل رہا ہو، اس قافلے میں کوئی اللہ کا ولی ہو، گاؤں والے سوئے ہوئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، ولی وہاں سے گزر گیا ہے، اس کے وجود کی برکتیں گاؤں والوں کو نصیب ہوں گی۔ سبور شریف والوں مجھے یہ بتاؤ، جہاں سے ولی گزر جائے وہاں تو برکتیں، تو جہاں ولی نے ڈیرا لگایا ہو۔ ایک بزرگ قادسیہ کے میدان سے گزر رہے تھے، سواری سے اترے، زمین کو بوسے دینے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اس میدان کو کیوں چوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میدان نے صحابہ کے گھوڑوں کے قدم چومے ہیں، صحابہ کی سواریوں کے قدم اس میدان نے چومے ہیں۔ سبور شریف کی اس مسجد نے حضور پیر سید ارشاد بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کو چومے، وہ یہاں سجدے دیتے رہے، وہ یہاں نمازیں ادا فرماتے رہے۔ اس جگہ کو نسبت حاصل ہے، اس دینی درسگاہ کو نسبت حاصل ہے۔ یہ بڑی تاریخی مسجد ہے اور تاریخی جگہ ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات نسبت کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ علامہ نواز بشیر جلالی صاحب نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ دنیا سے چلے تو جانا ہے، پر اولاد کو نیکی کا راستہ دکھا کے جاؤ گے تو قبر میں لیٹے ہوگے، اولاد کی نیکیوں کی برکت تمہیں ملتی رہے گی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم اپنی اولادوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اور اس کی برکتیں اللہ ہمارے معاشرے کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔